پولیٹیکل ملٹری طاقت بھی ہوگی جو ارض شیر بادشاہ ایران کے بادشاہ کے پاس تھی. بذات خود سیاسی طاقت، پولیٹیکل پاور، جو کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، وہی بات اقبال نے بڑا خوبصورت اپنی ایک نظم لکھی ہے، آج آپ شیئر کرتے ہیں اس کو. قوت اور دین اس کا نام ہے، کہ دین اور ملٹری پاور، یعنی بڑا خوبصورت ہے کہ دین کی ملٹری پاور کے ساتھ کیا وابستگی ہے، کیا ضروری ہے. ہم ویسی تبلیغ کر کے چلے لگا کے کئی دن تک گھروں سے نکل کے لوگوں کے دروازوں پہ جا کے ان کو اسلام پھیلا دیتے ہیں، اسلام نافذ ہو جائے گا، لوگوں کو مسلمان ہو جانا چاہیے. قوت کی کیا ضرورت ہے؟ تو اقبال کیا فرماتے ہیں، سکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک. سکندر اور چنگیز خان نے 1000 دفعہ انسانیت کو تباہ و برباد کیا. اس ٹائم چیک کے لیے تعاون کیا ہے لاسانی فارما نے. لاسانی کا دودھ سیاہ پلس ملٹ، گلے کی بیماریوں، خراش، درد، ورم اور سوزش سے مکمل آرام. لاسانی کا دودھ سیاہ پلس ملٹ. فوجی طاقت تھی نا ان کے پاس، سکندر کے پاس بھی پولیٹیکل اور ملٹری پاور تھی، اکنامک پاور تھی، بہت بڑا سلطان تھا اپنے علاقے، پوری کہاں سے الیگزینڈر میسیڈونیا سے نکلا ہندوستان تک پہنچا، تباہ برباد کرتا چلا گیا. چنگیز خان منگولیا سے نکلا مصر تک جا پہنچا، تباہ برباد کرتا ہوا کروڑوں انسانوں کو اس زمانے میں ہلاک کیا. کھوپڑیوں کے مینار بناتے تھے، حضرت انسان کی قبا چاک کی انہوں نے، بیڑا غرق کر دیا انسانیت کا. تاریخ امم کا یہ پیام ازلی ہے، یہ تاریخ کا ہمیشہ سے یہ پیغام ازلی ابدی ہے. ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لو، تم کو ہر جگہ یہی پیغام نظر آئے گا، صاحب نظرہ نشہ قوت خطرناک. اے صاحب نظر، حقیقت جاننے والوں، لوگوں یہ سمجھ لو کہ قوت اور طاقت کا نشہ بہت خطرناک ہوتا ہے. پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، ایگزیکٹلی یہی اقبال لکھ رہے ہیں. پھر کہتے ہیں اس سیل و سبق سیر و زمین گیر کے آگے عقل و ہنر و علم و ہنر ہیں خش و خاشاک. یہ جو طوفان ہے طاقت کا نشہ جو ہے، ملٹری اور اکنامک پاور، فورس پاور جو نکلتی ہے، اس کو آپ روک ہی نہیں سکتے کسی علم ٹیکنالوجی سے، میتھمیٹکس سے، کیمسٹری سے، آرٹس اینڈ کلچر سے، سویلائزیشن سے، تہذیب سے. کوئی تہذیب ان کے آگے نہیں ٹکتی ہے اگر پولیٹیکل اور ملٹری پاور کسی ظالم جابر کے ہاتھ میں آ جائے. مثال آپ کے سامنے ہے نا، چنگیز خان وہاں سے نکلا، بغداد مسلمانوں کا اٹ واز اے سینٹر آف مسلم ایکسلنس، پوری دنیا میں مسلمانوں کا مرکز تھا بغداد. بغداد میں 4 لاکھ مسلمان فوج تھی. جو بدبخت ابن القمی، جو اس وقت کا میر جعفر میر صادق غدار جو وزیر تھا خلیفہ کا، اس نے ایڈوائز کیا خلیفہ کو کہ اس علم و ہنر کے مرکز میں اتنی بڑی فوج کا کیا کرنا ہے، ڈیفنس بجٹ کم کر دیتے ہیں، جو آج پاکستان سے کہا جاتا ہے نا ڈیفنس بجٹ کم کر دو. اس وقت لینگویج اسٹریٹجی ان سب کی ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے کہ بغداد میں ڈیفنس بجٹ اتنا بھاری ہم خرچ کر رہے ہیں، 4 لاکھ کی فوج صرف بغداد شہر کو دفاع کر رہی ہے، اس کو فارغ کر دیتے ہیں، اس کی جگہ پہ ہم آرٹس اینڈ کلچر، انڈسٹری، ٹیکنالوجی، کتابیں، لائبریریاں، باغات، سڑکیں اچھی بنائیں گے. مطلب ہم اس کو اپنی سوشل اپلفٹ، اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو ہائی کرنے پہ، وہی خرافات جو آج آپ میڈیا میں سنتے ہیں کہ پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ اپنا ڈیفنس بجٹ کم کرو. تو 4 لاکھ کی فوج کو خلیفہ نے رخصت دے دی، چھٹی دے دی، اور بغداد بیکیم دا سینٹر آف ایکسلنس فار دی انٹائر ہیومینٹی. اس وقت کی پوری دنیا میں اس سے بڑا خوبصورت شہر ہی کوئی نہیں تھا، باغ پھل. اور حال یہ تھا کہ جب چنگیز خان اس کے دروازے پر پہنچتا ہے تو اس وقت خلیفہ کے پاس سوائے پریزیڈینشل باڈی گارڈز کے سپاہی نہیں تھے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے. تو خلیفہ ہیرے جواہرات لے کر اور چیزیں لے کے جو ہلاکو خان کے پاس بھجواتا ہے، تو ہلاکو وہی چیزیں لے کر خلیفہ سے کہتا ہے کھاؤ ابن کو، جن سے تم اپنے لیے حفاظت کی تلواریں نہیں بنا سکے، فوجیں نہیں خرید سکے، اب ان ہیرے جواہرات کا تم نے کرنا کیا، کھا کے پہلے مجھے دکھاؤ. پھر جب خلیفہ کے بارے میں کہا گیا کہ خلیفہ کا خون اگر زمین پہ گرے گا تو بڑا عذاب نازل ہوگا، تو اس نے کہا ہم اس طرح کر لیتے کہ خلیفہ کا خون زمین پہ نہ گرے، قالین میں لپیٹ کر مسلمان خلیفہ کو تاتاری فوج کے گھوڑوں کے نیچے ڈال دیا گیا. اور وہ تمام علم و ہنر کے جو مرکز تھے، کئی 100 سال کی جو پوری دنیا کے ریسرچ ٹیکنالوجی کی کتابیں تھیں، پھر ان کو دجلہ میں ایسا پھینکا گیا. 15 لاکھ کی آبادی کے شہر میں سے صرف کتے زندہ بچ کے نکلے تھے. 1 ہفتے کے اندر اس شہر کا یہ حشر کیا تھا. تو اقبال یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ایسا طوفان نکلتا ہے یہ فوجی طاقت کا کہ کوئی علم و ہنر اور ٹیکنالوجی اور سائنس، اور جاپان وغیرہ جو سمجھ رہے ہیں نا اس وقت ٹیکنالوجی سینٹر اتنے بڑے بن گئے اور ہمارا امریکہ ہمارا دفاع کر لے گا، آنے والے وقتوں میں دیکھیے گا ان کے ساتھ، جاپانیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. وہ تمام قومیں جو اپنی عزت دوسروں کے حوالے کر دیتی ہیں کہ وہ ہماری حفاظت کرے گی، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. لادین ہو تو زہر حلاحل سے بھی بڑھ کر، اگر یہ ملٹری پاور لادین ہو تو بدترین زہر سے زیادہ خطرناک ہے، اقبال یہ لکھ رہے ہیں. لیکن پھر یہ کہتے ہیں ہو دین کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاق. اگر یہ فوجی طاقت دین کی حفاظت میں ہو تو دنیا میں کوئی زہر، کوئی پوائزن، کوئی شرک، کوئی کفر، کوئی فساد، کوئی فتنہ ایسا نہیں ہے جس کا یہ علاج نہ کر سکے. یعنی کتنا خوبصورت انہوں نے ڈیفائن کیا. یعنی اگر حضرت خالد بن ولید کے پاس یہ طاقت ہے،
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ طاقت ہے تو پھر چین سے لے کر یورپ تک جو سلطنت بنے گی وہاں پہ کسی ایک انسان کی عزت پہ حملہ نہیں ہوگا. ایک کتا بھوکا نہیں مرے گا دجلہ کے کنارے چونکہ عمر ذمہ دار ہے مدینے میں. ایک عورت اپنے کوئی جزیر دور دراز ریگستان میں کوئی عورت بھوکی نہیں بیٹھے گی. ایک عورت کو واقعہ یاد ہے نا آپ کو کہ اپنے سیدنا عمر جب رات کو گشت کر رہے تھے تو ایک عورت کو ایک گھر سے رونے کی آواز آئی. گھر میں داخل ہوئے دیکھا ایک عورت کھانا پکا رہی ہے, ابال رہی ہے اور بچے رو رہے ہیں. تو سیدنا عمر فرماتے ہیں کیسی عورت ہو, بچوں کو کھانے کو کیوں نہیں دیتی؟ وہ عورت رو پڑی. ڈھکنا اٹھا کے دیکھا تو پتھر ابل رہے تھے اس میں. کہتے ہیں اللہ غارت کرے عمر کو. عورت کہتی ہے اللہ غارت کرے عمر کو, ہم مر گئے, اس نے عمر کا ہمارا دھیان نہیں کیا. میں پتھر ابال رہی ہوں تاکہ بچوں کو لگے کہ کھانا پک رہا ہے, شاید بچے بھوک سے سو جائیں. سیدنا عمر دھاڑے مار مار کے روئے. بھاگے وہاں سے واپس بیت المال میں آئے, بوریاں گندم کی اٹھا کے سامان اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھا. غلام کہتا ہے آقا میں اٹھا لیتا ہوں. کہتے ہیں قیامت کے دن میرا بوجھ تو نہیں اٹھائے گا. خود اٹھا کے لائے, کھانا پکایا سامنے, بچوں کو کھلایا. بچے کھا کے جب سو گئے, سونے لگے تو خادم کہتا ہے سرکار آپ نے کھانا پہنچا دیا, اب چلیں یہاں سے. کہتے نہیں, میں نے ان بچوں کو روتے دیکھا ہے, اب کھا کے سوتے دیکھنا چاہتا ہوں. وہی بات کہ جب وہ طاقت دین کے حصار میں ہوگی تو ہر بیماری کا علاج پھر وہی ہوگی. تو یہ سیاست طاقت قوت کے بغیر دین نافذ نہیں کیا جا سکتا. اور انشاءاللہ خلافت راشدہ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے. اور یہی بات اگر یہ چنگیز کے ہاتھ میں طاقت ہوگی تو دنیا کو تباہ برباد کر دے گی. سیدنا عمر فاروق کے ہاتھ میں ہوگی, پوری دنیا میں خیر و برکت کا پیغام ہوگی. انشاءاللہ میرے بچوں آئندہ بھی کلام اقبال اور ضرب کلیم پر آئندہ بھی بات کریں گے. اس حلقہ 11 کا ہمیں اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر و مالک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہر خیر عطا فرمائے. آئندہ کے پروگرام تک اجازت دیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.